السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 11 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ کوسچن شیئر کرنے لگی ہوں ود آنسر۔ خفیہ اداروں کا خارجہ پالیسی میں کیا کردار ہے؟ پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کا جائزہ۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں چین نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ دیا۔ 1985 میں پاکستان اور چین کے درمیان کئی باقاعدہ دفاعی معاہدے ہوئے، جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اور صوبہ سرحد ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کے لیے 273 ملین روپے کی امداد دی۔ چین کی مدد سے ٹیکسلا میں قائم ہونے والی بھاری مشینری کمپلیکس میں ٹینک اور میزائل وغیرہ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ خارجہ پالیسی کے ضمن میں کیا کام کرتی ہے؟ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق ملک کی خارجہ پالیسی وضع کرتی ہے اور بعض اوقات اسے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے اور بحث و تمہید کے بعد پارلیمنٹ اسے عموماً منظور کر لیتی ہے یا بعض اوقات اس میں کچھ مناسب تبدیلیوں کی بھی سفارش کر دیتی ہے۔ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ خارجہ پالیسی سے مراد ہے بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات کرنا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک کی بلند ترین عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ تقریباً 9 بجے صبح 2 اغوا شدہ طیارے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ امریکہ نے حملے کا الزام افغانستان پر لگا کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس واقعہ میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہوئے۔ خارجہ پالیسی میں سیاسی جماعتوں اور پریشر گروپ کا کیا کردار ہے؟ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور منظر عام پر لاتی ہیں۔ اس کے منشور میں خارجہ پالیسی سے متعلق بھی ترجیحات متعین کی جاتی ہیں۔ اس طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول: پرامن بقائے باہمی غیر جانبداریت کی پالیسی، دو طرفہ تعلقات، اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل، حق خوددار ارادیت کی حمایت، عالم اسلام کا اتحاد، امن و آشتی کا فروغ، نسلی امتیاز کا خاتمہ، تخفیف اسلحہ کی حمایت۔ قومی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ قومی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ ملک و قوم کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کی اہمیت کا کوئی ایک پہلو بیان کریں۔ افغانستان اور پاکستان دونوں ہمسایہ ممالک ہیں۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن تقسیم کرتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت پہاڑی دروں سے ہوتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کس قسم کی ہے؟ معاشی ترقی کے لیے پاکستان دنیا کے کسی بڑے بلاک سے منسلک نہیں ہے، بلکہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا ایک سرگرم ممبر ہے۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی تکمیل کے لیے کسی عالمی طاقت کا دباؤ قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی معاشی پالیسیاں تشکیل دیتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔